السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ایم ایف حسان بن ثابت کو۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کل بھی بتلایا تھا کہ ہمارے شہر ملواگل میں جو اجلاس ہو رہا ہے دستار بندی کا مدرسے روح العلوم اسلامیہ، جس میں پہلی بات جو حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب رشادی دامت برکاتہم نے کی ہے، اتنا لاجواب اور اتنا بہترین انداز سے حضرت نے بات کی ہے کہ حضرت کی بات کو سن کر ہمارے دل خوش ہو گیا۔ تو لہذا آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیے اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اس ویڈیو کو میں نے خود جلسے میں بیٹھ کر ریکارڈ کیا ہے، لہذا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بِالذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سرپرست محترم، ہمارے ریاست کرناٹک کے موقر محترم شخصیت حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم امت فیوضہم، حضرت علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے اس شہر ملواگل کے ایک معتبر دینی ادارے کا آج جلسہ دستار بندی منعقد ہوا ہے، اور ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے عزیز طلباء کو ان کے سروں پر دستار رکھی گئی اور ان کو انعامات سے نوازا گیا ہے۔ اس طرح گویا ان کا اعزاز کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عزیز طلباء کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حفظ قرآن کو مبارک فرمائے، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عزیز طلباء کو، حفاظ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنانے کی اللہ جل شانہ ان بچوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان بچوں کو مبارکباد دی جائے، میں بھی ان بچوں کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ مبارکباد کے دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا کر ان بچوں کو فرشتوں کی زبانی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل خلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمینوں کے بننے سے 1000 سال پہلے ایک دفعہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی۔
ابھی آسمان بھی نہیں بنا تھا، زمین بھی نہیں بنی تھی، سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، انسان بھی نہیں، کائنات کی کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اس وقت پر اللہ نے اپنا کلام پاک کی 2 سورتیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات سے نکلا ہے۔ جب سے اللہ جل شانہ ہیں، اللہ تو ابد الآباد سے ہیں، هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ ایسے پہلے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی اور نہیں ہے۔ هو الاول بلا بدایت، وہ ایسے اول ہیں کہ ان کے لیے کوئی بدایت، کوئی آغاز، کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام اللہ جل شانہ کے ساتھ جب سے آپ ہیں موجود ہے، تو آسمانوں زمینوں کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ یاسین پڑھی۔ کوئی عمدہ قاری خوش الہانی کے ساتھ عمدہ اور بہتر خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو ہم اگرچہ سمجھتے نہیں، لیکن اللہ کا کلام عربی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی کسی خوش الہان قاری کا قرآن سنتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک مستی کی کیفیت، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ جل شانہ نے پڑھا ہو تو سننے والوں کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ فرشتوں پر عجیب وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ فرشتوں نے اللہ کا کلام سن کر کچھ جملے کہے، مبارکبادی کے جملے۔ فرشتوں نے کہا طوبی لأمۃ ينزل علیہا ھذا، خوش نصیب ہے وہ امت جس امت پر اللہ کا یہ پاکیزہ کلام اتارا جائے گا۔ پوری امت کو مبارکباد دی۔ پھر آگے فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے اللہ کا یہ پاکیزہ کلام پڑھا جائے گا۔ اور آگے کا جملہ میں ان بچوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ فرشتوں نے کہا ہے، فرشتوں نے مبارکباد دی ہے۔ فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوش نصیب ہیں وہ سینے جن سینوں میں اللہ کا یہ پاکیزہ کلام اٹھایا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ان عزیز بچوں کو حفظ قرآن مبارک فرمائیں، اور اساتذہ کا اعتماد اور اساتذہ کی طرف سے یہ تہنیت، یہ شایعہ، یہ دستار اور یہ سند اور یہ انعام، یہ سب کچھ اللہ جل شانہ مبارک فرمائے۔ میں اپنے عزیز بچوں سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حافظ قرآن تو آپ بن گئے ہیں، لیکن اس قرآن کی، اللہ کے کلام کی حفاظت اور اس کو برقرار رکھنا، اپنے پاس محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے، آپ کا بہت مشہور ارشاد ہے، عام طور سے ہمارے ان جلسوں میں وہ ارشاد ضرور سنایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن حامل قرآن کو، حافظ قرآن کو، صاحب قرآن کو کل قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ قیامت کے دن ان بچوں سے یہ کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، اور ویسے پڑھو جیسے ٹہر ٹہر کر دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ یاد رکھو کہ تمہاری منزل، یہ جنت کی منزلوں پر، درجوں پر جو چڑھ رہے ہو، تمہاری منزل کون سی ہوگی؟ تو وہ کہا جائے گا کہ تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جس کو تم پڑھو گے۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت علماء نے جو بات عرض کی ہے، وہی بات میں اپنے ان بچوں کو، عزیز طلبہ کو، حفاظ کو سنانا چاہتا ہوں
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری منزل وہ آخری آیت ہے جس کو تم پڑھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةِ القرآن، یہ قرآن کی آخری آیت یعنی من الجنت والناس، یہ جو آخری آیت تم پڑھو گے تو یہ آخری آیت تمہاری منزل ہوگی، وہاں تمہارا پڑاؤ ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس آخری آیت کو تم پڑھو گے وہ تمہاری آخری منزل ہوگی۔ اس کا مطلب علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے کلام کو محفوظ رکھو، قرآن کو پڑھتے رہو، کثرت تلاوت کرو، یہ کثرت زیادہ سے زیادہ تلاوت، جس کو ہمارے اکابر نے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم روزانہ 3 پارے پڑھنے کی عادت رکھو، کہ 3 پارے روزانہ اگر پڑھنے کی عادت رکھو گے تو یہ کثرت تلاوت ہے، کثرت کی ادنا سے ادنا مقدار ہے، چھوٹی مقدار ہے، یہ 3 پارے روزانہ اگر پڑھتے رہو گے تو اللہ کا کلام گویا محفوظ رہے گا، اور اللہ کا کلام اگر محفوظ رہے گا تو پورا کلام وہاں پڑھو گے، اور اگر قرآن سے وابستگی کم ہو گئی، قرآن سے تعلق کمزور پڑ گیا اور اللہ کا کلام آہستہ آہستہ دلوں سے اترتا رہا، امام بن گئے یا مدرس بن گئے یا کسی اور کام میں لگ گئے، مشہور آیتیں یاد رہ گئیں اور مشہور صورتیں یاد رہ گئیں، باقی پورا کلام، باقی پورا قرآن دل سے گویا محو ہو گیا، مٹ گیا اور وہ یاد نہیں رہا، تو کل جب کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تو پورا قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، پورا قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، جتنا یاد ہے اتنا ہی زبان پر آئے گا، اور پورا قرآن نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے وہ ساری منزلیں نہیں ملیں گی، بلکہ چند منزلوں تک پہنچ کر اٹک جاؤ گے، رک جاؤ گے، تو جہاں رکو گے وہی تمہاری منزل ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کے کلام سے لگاؤ باقی رہا، وابستگی باقی رہی، قرآن پڑھنے کا شوق رہا، کثرت تلاوت رہی، اللہ کا کلام پڑھتے رہے، محفوظ رکھا، قرآن کی تلاوت کا سلسلہ باقی رکھا، یہ لوگوں کو، ہمارے اکابر کو اللہ کے کلام سے عشق تھا، محبت تھی۔ ایک بزرگ انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن کو بلایا، ان کی بہن گھبرانے لگی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو رہا ہے، بہت بڑے قاری تھے، یہ قرہ کے امام تھے، ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی بہن کو، گھبرانے لگی بہن، تو اس گھبرانے والی بہن کو بلا کر کہا کہ بہن گھبراؤ نہیں، یہ جس کمرے میں میرا انتقال ہو رہا ہے میں نے اس کمرے میں 18,000 قرآن پڑھے ہیں۔ قرآن سے تعلق تھا، لگاؤ تھا، اللہ کے کلام کے پڑھنے کا گویا سلسلہ، قرآن سے اتنا لگاؤ، جب زندگی میں اللہ کے کلام سے لگاؤ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت دے دیتے ہیں۔ بہت مشہور ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگوں میں سے رہے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ حضرت عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے کا وقت، اس 1.5 گھنٹے، 1.25 گھنٹے کے وقت میں حضرت ایک قرآن پڑھ لیتے تھے۔ وقت کی برکت ہے، اللہ جل شانہ وقت میں برکت دے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے گزارش کی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کے بارے میں سنا ہے آپ عصر سے مغرب کے درمیان میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں، ہم آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کل گنگا کے کنارے آ جاؤ، وہاں میں تمہیں قرآن سناؤں گا۔ وہاں پہنچے، عصر کی نماز ہوئی اور نماز عصر کے بعد حضرت نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پڑھتے گئے، لوگ سنتے رہے، پڑھتے رہے،
یہاں تک کہ حضرت قرآن مکمل کرتے کرتے جب قل اعوذ برب الناس وہاں پہنچے ہیں اور اللہ کا کلام مکمل ہونے لگا اور من الجنتی والناس پر پہنچ کر حضرت نے قرآن مکمل کیا تو لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ابھی سورج کے غروب ہونے میں 2-4 لمحے باقی ہیں۔ برکت ہوتی ہے زندگیوں میں، برکت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب قرآن سے لگاؤ بڑھتا ہے اللہ زندگیوں میں برکت دیتے ہیں، وقت میں برکت دیتے ہیں، روزی روٹی میں برکت دیتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہم لوگ دارالعلوم سبیل الرشاد میں پڑھتے تھے، سال ششم ہم نے پڑھا تو اس سال جلالین شریف کتاب ہم نے پڑھی تو جلالین شریف کے حاشیے میں ایک حدیث ملی کہ جو کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں بڑھاپے کے باوجود اللہ ان کے دانت محفوظ رکھتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی تو ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ 80 کے آس پاس حضرت کی عمر تھی، ہم ساتھیوں نے مل کر حضرت کو حدیث سنائی کہ حضرت اس طرح سے یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، جلالین کے حاشیے میں یہ حدیث ہے، تو حضرت نے فرمایا 80 سال کے آس پاس میری عمر ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم ہے میرے دانت اب بھی محفوظ ہیں۔ حضرت کی عادت شریفہ تھی روزانہ 10 پارے معمول پڑھتے تھے اور سفر کے دوران میں 10 سے زیادہ 20 پارے تک پڑھتے تھے۔ تو کثرت سے زیادہ جو اللہ کے کلام سے کے پڑھنے کا سلسلہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان کو نوازتے ہیں، قرآن ان کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ میں اپنے عزیز بچوں سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کثرت سے کریں تو یہ محفوظ رہے گا۔ آپ کو اساتذہ نے سکھایا ہے، قل اعوذ برب الناس شروع کرتے ہیں، من الجنتی والناس پر پہنچتے ہیں تو آپ کو کبھی قرآن ختم کرنا نہیں سکھایا گیا، ہمیشہ نیا قرآن شروع کرنا سکھایا گیا ہے کہ من الجنتی والناس پر پہنچتے ہی فوراً پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک بزرگ نے اسی حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ اس حدیث کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن سے لگاؤ اور وابستگی باقی رکھو گے، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھو گے تو جب وہاں کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ تو ایک قرآن مکمل کر کے من الجنتی والناس پر پہنچیں گے تو آپ کی منزل ختم نہیں ہوگی، بلکہ من الجنتی والناس کے فوراً بعد آپ بسم اللہ پڑھ کر اگلا قرآن شروع کریں گے اور اگلا قرآن پورے کا پورا پڑھتے چلے جائیں گے، پھر دوسرا قرآن مکمل ہوگا، پھر من الجنتی والناس پر، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر پورا قرآن۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پتہ نہیں فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، آپ کی کون سی آخری آیت ہوگی اور آپ کی وہ کون سی منزل ہوگی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے عزیز بچوں سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے لگاؤ باقی رکھنا ہے اور اس سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا ہے۔ دوسری گزارش یہ آپ سب سے عرض کرنی ہے، عام طور سے جب مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے جلسے مدرسے کا چندہ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے والے تعاون بڑھانے کے لیے، چندہ بڑھانے کے لیے یہ جلسے کرتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں ان بچوں کو کھلانے والا اللہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور شعر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خور داری دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ با دشمنا نظر داری۔ حضرت شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اے وہ کریم جو اپنے خزانے سے اپنے نافرمانوں کو کھلاتا ہے، اپنے دوستوں کو تو کہاں بھوکا رکھے گا، تو دشمنوں کا پیٹ بھرنے والا ہے۔ دوست بھوکے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کھلائے گا۔ حضرت دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے، مدرسے والے بہت سارے حضرات ہیں، آپ مدرسے والوں سے پوچھو، اللہ کا کرم ہے مدرسوں میں اللہ جل شانہ عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر کھلاتے ہیں۔
मैं अक्सर अर्ज करता हूं, जो जितना बड़ा मालदार होता है वो उतना ज्यादा बासी खाता है। जितना बड़ा मालदार होगा उतना बड़ा फ्रिज उसके पास होगा, उतना बड़ा फ्रीजर उसके पास होगा, सारा सौदा फ्रीजर में रखा हुआ है। 15 दिन का गोश्त, महीने का गोश्त, ये 15 दिन का सौदा, तरकारियां सारी रखी हुई हैं। तो जितने बड़े मालदार होंगे वो उतना ज्यादा बासी खाएंगे, इसलिए कि फ्रिजों में रखा हुआ वो उठा उठा के खा रहे हैं। अल्लाह का करम है, मदरसों में अल्लाह जल्ल शानहू बासी नहीं खिलाते, ताजा खिलाते हैं। हम सब माशाअल्लाह रात में सालन बच जाता है, दूसरे दिन इस्तेमाल कर लेते हैं। दोपहर में खाना बच जाता है तो रात में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मदरसों में आप आके देखें, नाश्ते में ताजा बनता है, दोपहर में ताजा बनता है, रात में ताजा बनता है, और हर वक्त माशाअल्लाह अल्लाह ताला ताजा ताजा खिलाते हैं और उम्दा से उम्दा खिलाते हैं। ये लोग सोचते हैं बकरे का गोश्त खाने के लिए, लेकिन अल्लाह का करम है, आप मदरसों में मालूम करें, बहुत सारे मदरसों में रोजाना बकरे का गोश्त बनता है। चंद मदरसे ऐसे होंगे जहां एक दिन आड़ मदरसे में बकरे का गोश्त तैयार होता है, और ये बच्चे माशाअल्लाह उम्दा से उम्दा, बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा ये खाते हैं और अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं। आप हजरात, ये आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो आप में से बहुत सारे वो होंगे जो इन बच्चों को शौक से, मोहब्बत से, ये जज्बे से इन बच्चों को खिलाते होंगे। खिलाने वालों का भी अल्लाह के पास बड़ा दर्जा है। अल्लाह जल्ल शानहू इनको उम्दा से उम्दा खिलाते भी हैं। जैसे हमने अर्ज किया कि आप में से बहुत सारे खिलाते भी होंगे। एक लतीफा किताबों में हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, ये एक इलाका था, उस इलाके के एक नवाब साहब थे। वो नवाब साहब रोजाना अपने घर से नाश्ता तैयार करके लाते और लाकर बच्चों को खिलाते, खुद अपने हाथ से। नवाब माशाअल्लाह मालदार, बड़े साहिब हैसियत, लेकिन फिर भी वो खुद अपने हाथ से तोशा तैयार करके अपने हाथ से उठा कर लाते, बच्चों को खिलाते। रोजाना का मामूल था। एक दफा किसी काम में मशगूली की वजह से जरा आने में देर हो गई, तो देर से मदरसे में पहुंचे, तो मदरसे में बच्चे नाश्ते के इंतजार में थे, और नाश्ते के इंतजार में बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, और बातें करते करते किसी बच्चे ने कहा, ये पता नहीं आज हमारा बैल नाश्ता नहीं लाया। बच्चों की बातचीत होती है। मदरसे के बच्चे जरा जी अजीब किस्म के होते हैं, जरा शरारत भी करते हैं और माशाल्लाह तेज भी। मदरसों में आने के बाद बच्चे बहुत तेज हो जाते हैं। हजरत नैयर रब्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, दारुल सबील और रशाद के हमारे उस्ताद हजरत रहमतुल्लाह अलैह बताते थे कि मदरसों में आने के बाद गोया बच्चा तेज हो जाता है। तो यहाँ मदरसे के बच्चे की जुबान पर बात निकल गई। नवाब साहब ने सुना तो नवाब साहब को बड़ा गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा मालदार, इतना बड़ा आदमी मैं, और फिर सिर्फ अपनी जगह पर मालदार और बड़ी हैसियत वाला नहीं, बच्चों की खिदमत भी कर रहा हूं, लेकिन ये बच्चे मुझे बैल कह के पुकारते हैं। तो नाराज हो गए। नाश्ता पहुंचाया और पहुंचाकर सीधे मोहतमीम साहब के पास गए और मोहतमीम साहब को जाके सुनाया, ये आखिरी नाश्ता है, इसके बाद मैं नाश्ता वास्ता लाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं लाऊंगा। हारी साहब ने, मोहतमीम साहब ने पूछा, नवाब साहब क्या हो गया, कोई बात बुरी लग गई? तो नवाब साहब ने सुनाया, आपके बच्चे अजीब हैं, मुझे बैल कह के पुकार रहे हैं और मैं इन बच्चों की खिदमत करूं, मैं हरगिज तैयार नहीं हूं, कल से नाश्ता नहीं आएगा। गुस्से में आकर उठकर चले गए। मोहतमीम साहब ने समझाया, बच्चे हैं, नादान हैं, गलती हो गई है, बच्चों की इस गलती पर आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं, माफ कर दें, छोड़ दें बच्चों को। नवाब साहब ने कहा, बहुत गुस्सा आ गया मुझे, आप मुझसे बात मत करें, मैं हरगिज कल से नहीं आने वाला। उठकर चले गए। जी रात को सोए, बुजुर्गों ने लिखा है, ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि हशर का मैदान बरपा है, और हशर के मैदान में ये बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे माशाल्लाह इनका हिसाब किताब हुआ, इनको सर्टिफिकेट जन्नत की मिली, वो जन्नत की तरफ खुशी खुशी उछलते कूदते जा रहे हैं। जाते जाते अचानक बच्चे थोड़ी देर रुके और रुक के आपस में बात करने लगे, अरे हम तो जा रहे हैं जन्नत को, हमारा बैल कहाँ छूट गया।
अरे हमारे बैल को भी तो ढूंढो, उसको भी साथ लेके जाना है। तो देखा तो नवाब साहब मिले, उनको भी पकड़ के साथ ले जाने लगे। तो नींद से बेदार हुए, दूसरे दिन सुबह नाश्ता तैयार करके वक्त से पहले हाजिर हो गए। मोहतरम साहब ने पूछा कि हजरत आप कल तो इनकार करके गए थे, तो सारा ख्वाब सुना है। तो खिलाने वालों को भी अल्लाह नवाजता है, बच्चों को भी नवाज रहा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मदरसे के जलसे ताउन के बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि मदरसे के जलसे इन बच्चों को अल्लाह अच्छा खिलाता पिलाता है। मदरसों के जलसे आपको इन बच्चों के जरिए से कुरान का ताल्लुक, कुरान से मोहब्बत और कुरान से वाबस्तगी और कुरान से अपने रिश्ते के मजबूत करने का पैगाम देने के लिए, आपको यह सुनाने के लिए है कि देखो आज इनकी इज्जत हो रही है, कल क़ियामत में इनकी भी इज्जत होगी, इनके माँ बाप की भी इज्जत होगी। और ये सारी इज्जतें एजाज अल्लाह के कलाम की वजह से है। आप भी अपना रिश्ता अल्लाह के कलाम से बढ़ाओ। हमारा रिश्ता अल्लाह के कलाम से हर एतबार से कमजोर हो चुका है। तिलावत के एतबार से, कुरान पढ़ने के एतबार से, कुरान समझने के एतबार से, कुरान पर अमल करने के एतबार से, पैगाम कुरान को पूरी उम्मत तक, पूरी इंसानियत तक पहुंचाने के एतबार से, हर एतबार से हमारा कुरान से रिश्ता कमजोर हुआ है। और हमें हर हैसियत से अपना रिश्ता कुरान से मजबूत करने की जरूरत है। हजरत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, हजरत ने मिसाल देकर समझाया था। हजरत ने इरशाद फरमाया कि कुरान की मिसाल आपने देखा होगा, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है। फुटबॉल और वॉलीबॉल में अगर हवा भरी हुई हो तो जितनी जोर से नीचे मारेंगे उतनी ही ताकत से वो ऊपर को उठेगा। और अगर बॉल के अंदर हवा ना हो तो जिधर मारो उधर ही पड़ा रहेगा। हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया इस उम्मत के और कुरान की मिसाल ऐसी है कि ये उम्मत बॉल की तरह से है और कुरान जो है अंदर की हवा की तरह से। जब तक ये उम्मत अल्लाह के कलाम से, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगी, गोया बॉल में हवा भरी हुई है और लोग उसको दबाने की कोशिश करेंगे, जितनी ताकत से दबाना चाहेंगे वो उतनी ही ताकत से उभरेगा। और अगर अल्लाह का कलाम, वो रिश्ता कमजोर पड़ जाए तो उस रिश्ते के कमजोर पड़ने के बाद फिर क्या होगा कि अंदर की हवा निकल गई तो जिधर मारो उधर पड़ा रहेगा। आज हम सब देख रहे हैं कि इनफिरादी जिंदगी से लेकर हर आदमी की अपनी तन्हा जिंदगी से लेकर उसकी घरेलू खानगी जिंदगी से लेकर उसके कारोबार से लेकर इज्तिमाई महल्ले की जिंदगी, वहां से लेकर बस्ती और इलाका और सूबा और मुल्क और दुनिया, जहां देखो वहां मुसलमान परेशान है और इन परेशानियों के अंदर घिरा हुआ हाय हाय कर रहा है। मेरी इनफिरादी जिंदगी के एतबार से परेशान, घर की खानगी जिंदगी के एतबार से परेशान, कारोबार के एतबार से परेशान, हर एतबार से परेशान नजर आ रहा है। इन सारी परेशानियों की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो अल्लाह के कलाम से रिश्ते का कमजोर पड़ जाना। ये जल से आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम से रिश्ता मजबूत करो, कुरान पढ़ना सीखो, अल्लाह का कलाम पढ़ो, रोजाना अल्लाह का कलाम पढ़ने की आदत बनाओ कि कुछ न कुछ अल्लाह का कलाम रोजाना पढ़ा जाए, अल्लाह के कलाम से रिश्ता मजबूत किया जाए, अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करना कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। हम बरस हाँ बरस से पंजगाना नमाजी माशाल्लाह बरस हाँ बरस से 14-15 साल की उम्र से कुरान नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें नहीं मालूम सूरह फातिहा में हम क्या पढ़ रहे हैं। जब से स्मार्टफोन आया है, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, स्मार्टफोन आने से पहले तक उतना मैसेज के बारे में हमें दिलचस्पी नहीं थी। मैसेजेस पहले भी आते थे, लेकिन मैसेज क्या होता है, मैसेज में क्या होता है, वो सारी चीजें, खत खतूत आते थे, वो महीनों में एक, सालों में एक, कभी कभी कोई खत आता था, वो खत ही को मैसेज कहा जाता है। लेकिन जब से स्मार्टफोन आया और स्मार्टफोन में व्हाट्सएप का एप्लीकेशन आया है, उसके बाद से हमारी सोच बदल गई है। आज हम सबको अंदाजा है
کہ آدمی 5 منٹ کے لیے نماز میں رہا، یہ رات کو سو گیا، 2-4 گھنٹے نیند میں رہا، تو جیسے ہی ہوش میں آتا ہے، جیسے ہی بیدار ہوتا ہے، جیسے ہی فرصت جو ختم ہوتی ہے، مشغولی دور ہوتی ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام موبائل کھول کر یہ دیکھتا ہے کہ کوئی واٹس ایپ کے میسج کا نشان موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اوپر واٹس ایپ کے میسج کا وہ نشان نظر آ گیا تو وہ میسج کا نظر آنا گویا اندر کھلبلی پیدا کرتا ہے، کیا میسج آ گیا، کیا بھیج ڈالے کی، اندر ایک پریشانی۔ اب وہ جب تک کھول کر میسج نہیں دیکھ لیتا، حالانکہ میں آپ کے بارے میں نہیں، اکثر کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اکثر وہ ہیں جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، جن کو میسج پڑھنا سمجھنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ میسج دیکھنے کے بعد بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک میسج دیکھ نہیں لیتے، پڑھ نہیں لیتے، حالانکہ آنے والے 99% غیر متعلق، ضرورت کے نہیں، بے ضرورت، بے فائدہ اور بیکار کے میسیجز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی میسیج کا نشان دیکھ کر بے چین رہتا ہے۔ جب تک میسیج پڑھ نہیں لیتا تب تک اسے تسلی نہیں ہوتی۔ یہ چیز ذہن میں رکھ کر اب آپ سنیے کہ اللہ نے مجھے ایک میسیج بھیجا ہے، اور وہ 1400 سال پہلے بھیجا ہے، اور آج تک میں نے وہ میسیج کھول کر بھی نہیں دیکھا، سمجھ کر بھی نہیں دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کا کلام پڑھنا بھی، سمجھنا بھی، اس پر عمل کرنا بھی، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا بھی، یہ مدارس آپ کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہ جلسے آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے رشتہ بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتو، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا، جس کے سینے میں اللہ کا کلام نہیں، اس سے ویران کوئی اور گھر نہیں ہے۔ اس لیے میں اور آپ نیت کریں، ارادہ کریں، اور یہ طے کریں کہ یہ بچے تو حافظ قرآن بن گئے، میں بھی حافظ قرآن بن سکتا ہوں۔ نیت کروں تو کچھ مشکل نہیں ہے، ایک ایک آیت یاد کر سکتے ہیں۔ سورہ ملک 30 آیتوں والی سورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے امت کے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایک آیت کر کے یاد کر سکتے ہیں، سورہ ملک کے حافظ بن سکتے ہیں، سورہ یاسین کے حافظ بن سکتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے ہم لوگ جب مدرسوں میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں رمضان ختم ہوتا، چھٹیوں کے بعد ساتھی سب اکٹھے ہوتے، تو وہ ساتھی سب مل کر کارگزاری سناتے، رمضان کیسا گزرا۔ تو اکثر ہمارے حافظ قرآن جو ساتھی ہوتے وہ کہتے پورا قرآن سنانا تو بہت آسان ہے، سورہ یاسین سورہ رحمان سنانا بڑا مشکل ہے۔ کیوں سورہ رحمان سورہ یاسین سنانا مشکل ہے؟ وہ بولتے سورہ رحمان میں اٹکتے ہی پیچھے سے کوئی بڑے میاں لقمہ دے دیتے، سورہ یاسین میں اٹکتے ہی پیچھے سے کوئی بڑے میاں لقمہ دے دیتے تھے۔ آپ سوچیں، آج سے 20-25 سال پہلے جتنے بڑے لوگ تھے وہ سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ یاسین کے حافظ تھے۔ آج جو یہ مجمع بیٹھا ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنوں کو سورہ یاسین یاد ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کتنوں کو سورہ ملک یاد ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کتنوں کو سورہ رحمان یاد ہے، ہاتھ اٹھاؤ۔ تو شاید میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچوں کہ ہمارے بڑے اللہ کے کلام سے رشتہ رکھتے تھے اور ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے نیت کریں، ارادہ کریں، اور ان بچوں کو دیکھ کر اپنے دل میں رشک پیدا کریں۔ میں اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت دامت برکاتہم کی انشاءاللہ تفصیلی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ میں نے مختصر آپ کے سامنے یہ دو چار باتیں عرض کی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے مولانا مدثر صاحب کا، ان کے تمام رفقا کا، مدرسے کے ذمہ داروں کا، کہ انہوں نے اس اہم موقع پر یاد کیا، دو چار باتیں عرض کرنے کا موقع دیا، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے محبت کے ساتھ دو چار باتیں سنی۔ اللہ جل شانہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب
لہو میں تر نبی کا جس میں تر یاد آ